نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو شیطان کی امیدوں اور اس کے وعدوں پہ چلتے ہیں، اب چونکہ شیطان کے وعدے جو ہیں وہ محض فریب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو شیطان کے سمیت جہنم میں دھکیل دے گا اور وہاں سے وہ لوگ نجات کی کوئی صورت نہ پائیں گے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور قول میں بڑھ کر اللہ سے زیادہ آخر کون ہی سچا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری نجات کا دار و مدار نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برے کام کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے سوا کسی کو اپنا حامی اور مددگار نہ پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی اچھے کام کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ ایمان لانے والا ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں ان کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بہتر آخر کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اپنا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا ہو اور وہ نیکوکار بھی ہو اور یکسو ہونے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنے والا ہو۔ اس ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مخلص دوست بنا لیا تھا۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 126 سے لے کر آیت نمبر 130 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ملک میں ہے، اس لحاظ سے جزا اور سزا کا قانون جو ہے اللہ تعالیٰ اسے نافذ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، اور اللہ کی گرفت سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ آیت نمبر 127۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي الْيَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ ان کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اور اس بارے میں بھی جو تم یتیم عورتوں سے متعلق اس کتاب میں پہلے سے تمہیں سنائے جا چکے ہیں، جن کے مقررہ حقوق تو تم دیتے نہیں، میراث وغیرہ، اور ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، اور ان بچوں کے بارے میں بھی جو ناتواں ہیں۔ نیز اللہ تمہیں یہ بھی ہدایت دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی کا کام تم کرو گے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے۔ اب یتیم لڑکیوں کے ساتھ کس طرح سے ناانصافی ہوتی تھی ہم لوگوں نے پہلے بھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 میں پڑھ لیا وضاحت سے۔ یتیم لڑکیوں کے سرپرست اب ان سے نکاح کرنے کے سلسلے میں کئی طرح کی بے انصافیوں کا کیونکہ ارتکاب کرتے تھے، اب ان بے انصافیوں سے بچنے کی خاطر انہوں نے یتیم لڑکیوں سے شادی کرنا ہی چھوڑ دی۔ سرپرستوں نے جو ہے وہ محتاط رویہ اختیار کیا کہ بہتر یہ کہ ہم سے ناانصافی نہ ہو جائے تو ہم ان سے نکاح ہی نہیں کرتے۔ اب یہ اس طرح سے بھی یتیم لڑکیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا تھا۔ اب اس طرح سے انہیں نقصان پہنچتا تھا کہ جس قدر اخوت اور بہترین سلوک انہیں سرپرستوں کے نکاح میں میسر آ سکتا تھا، غیروں کے ساتھ نکاح کرنے میں وہ میسر آ ہی نہیں سکتا تھا، اور بعض دفعہ ان کی زندگی بہت تلخ ہو جاتی تھی۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے زیر کفالت یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے کی اجازت دے رہے ہیں ان کے سرپرستوں کو، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ایک تو ان کے حق مہر میں کمی نہ کرو، اور دوسرا جو کچھ طے کرو انہیں ضرور عطا کرو۔
اور ان کے جو دوسرے حقوق وراثت وغیرہ ہوں وہ بھی انہیں ادا کرو۔ اب یہاں پہ یتیم بچوں کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں حکم دیتے ہیں کہ یتیم بچے جو ان کے ولی کے زیر کفالت ہیں، ان کے حقوق بھی انہیں پورے ادا کرو اور کسی طرح سے بھی ان سے ناانصافی نہ کرو۔ یتیموں سے حسن سلوک کے سلسلے میں پہلے بھی ہم سورۃ النساء کی ابتدائی آیات میں پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 128، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند سے بدسلوکی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو اگر میاں بیوی آپس میں کچھ کمی پیشی کر کے سمجھوتا کر لے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے، اور لالچ تو ہر نفس کو لگا ہوا ہے۔ لیکن اگر تم احسان کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ یقیناً اس سے خوب واقف ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس آیت کا مطلب یہ بیان فرماتی ہیں کہ مثلاً ایک شخص کے پاس عورت ہو جس سے وہ کوئی میل جول نہ رکھتا ہو اور اسے چھوڑ دینا چاہتا ہو۔ عورت کہے کہ اچھا میں تجھے اپنی باری یا نان و نفقہ معاف کر دیتی ہوں مگر مجھے طلاق نہ دے۔ یہ آیت اس باب میں اتری ہے اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ سودا کو اندیشہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں طلاق نہ دے دیں، تو انہوں نے آپ سے کہا کہ مجھے طلاق نہ دیجیے، اپنے پاس ہی رکھیے، میں اپنی باری عائشہ کو دے دیتی ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ گویا میاں بیوی جس شرط پر بھی صلح کر لیں وہ جائز ہے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ لالچ سے مراد یہاں صرف مال اور دولت کا لالچ نہیں ہے بلکہ اس میں تمام مرغوبات نفس شامل ہیں۔ یعنی اگر عورت اپنے خاوند کی پسند کو ملحوظ خاطر رکھے گی تو یقیناً مرد کا دل بھی نرم ہو جائے گا اور صلح کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اگر تم بغیر کسی لالچ کے محض اللہ کے ڈر سے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اور اسے طلاق نہیں دو گے تو اللہ سے یقیناً تمہیں اس احسان کا ضرور بدلہ ملے گا۔ آیت نمبر 129، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَاتِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اگر تم اپنی بیویوں کے درمیان کما حق کا عدل کرنا چاہو بھی تو ایسا ہرگز نہ کر سکو گے، لہٰذا یوں نہ کرنا کہ ایک بیوی کی طرف تو پوری طرح مائل ہو جاؤ اور باقیوں کو لٹکتا چھوڑ دو، اور اگر تم اپنا رویہ درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اس طرح سے سچویشنز بعض اوقات بن جاتی ہیں کہ ایک بیوی جو ہے وہ جوان ہے تو دوسری بوڑھی ہے، ایک خوبصورت ہے تو دوسری قبول صورت ہے یا بدصورت ہے، ایک کنواری ہے تو دوسری شوہر کی پسندیدہ ہے، ایک خوش مزاج ہے تو دوسری جو ہے وہ کند ذہن ہے۔ یہ ایسی صفات ہیں کہ جن میں اگرچہ عورت کا کوئی اپنا عمل دخل نہیں ہوتا تاہم یہ خاوند کی انٹرسٹ میں جو ہے وہ ضرور اثر انداز ہوتی ہیں یہ چیزیں، اور یہ فطری عمل ہے۔ اس قسم کے ملان و عدم ملان پر انسان کا کیونکہ اپنا کنٹرول نہیں ہوتا، لہٰذا ایسے امور پر، ایسی صفات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت نہیں ہوتی۔ مواخذہ تو ان باتوں پر ہوگا جو انسان کے اپنے اختیار میں ہو، مثلا نان و نفقہ اور دیگر ضروریات زندگی کا خیال رکھنا، عورتوں کی باری مقرر کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ان باتوں میں اگر انسان ناانصافی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی گرفت ضرور فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف میلان رکھے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ پاک ہمیں بچائے۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ عصر کے بعد آپ اپنی تمام بیویوں کے ہاں جایا کرتے تھے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ مزید سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی بیویوں سے اجازت لی کہ آپ کی ذمہ داری میرے گھر میں کی جائے، تو تمام بیویوں نے آپ کو اجازت دے دی، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی اس کنڈیشن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف کا دامن نہیں چھوڑ رہے اور ساری بیویوں سے اجازت لی ہے۔ آیت نمبر 130 وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اگر دونوں میاں بیوی میں صلح نہ ہو سکے اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ اپنی مہربانی سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت اور حکمت والا ہے۔ اب کسی صورت بھی نباہ کی جو ہے وہ صورت نظر نہیں آ رہی، چپکلش میاں بیوی میں بڑھتی جا رہی ہے، اور ہر وقت گھر میں ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ انوائرمنٹ ہے، کشیدگی کی فضا قائم ہے۔ ان حالات میں بہتر ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، خواہ مرد طلاق دے دے یا عورت خلا لے لے، پھر دونوں کا اللہ مالک ہے، وہ ان کے لیے بہت سامان پیدا فرما دے گا۔ اور یہ بات کئی بار تجربے میں بھی آ چکی ہے کہ جن دو میاں بیوی کا آپس میں نباہ ہونا ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے اور ایک دوسرے پر وہ الزام دھرتے ہیں، اور جب وہ الگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنے اپنے گھروں میں سکون نصیب کر دیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات میاں بیوی دونوں یا ان میں سے کسی ایک کے ذہن میں دوسرے کے متعلق ایسی بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ کسی طرح بھی نکلنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ لوگ بہترین طریقے سے الگ ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے انہیں ایک دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز بھی کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔